ارے یہ قیدی تو اب 2-4 دن کا مہمان ہے، اس کی تو بس سانسیں آ رہی ہیں، اس لیے کہ اس کا تو گلا ہڈیاں نظر آ رہی، یہ بچے گا کیسے، اسے پانی مل نہیں رہا، یہ سانس لے نہیں پا رہا، ہندا آ گئی۔ اس نے کہا ارے اب یہ تو 2 دن کا مہمان ہے، اس کو تو چاہیے وصیت کرے، اب تو یہ بچے گا نہیں، یہ بتائے تو کہ کون ہے، وصیت کر کے دنیا سمجھ گئی اب گیا اور اب گیا، اور اگر بچ بھی گیا تو یزید چھوڑے گا نہیں، اس کو ذبح کر دے گا۔ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بہت مضبوط ہے، اس کی نسل وہاں بیٹھی ہے، اس کی بہنیں پردے میں ہیں، اس کی مائیں پردے میں ہیں، اس کی بیویاں پردے میں، جس گھر سے پردہ نکلا ہے، جہاں سے پردہ سیکھا گیا وہ سب بے پردہ ہے، یہ بچے بے پردہ ہیں، ان کے منہ پہ تماچے ہیں، ان کے گلے میں رسی ہے، اور وہ بہت مضبوط ہے۔ اس کے گھر کی لڑکیوں نے سونے کے ہار پہنے، موتیوں کے ہار پہنے، ان کیا کی بچی جو ہے وہ جشن منا رہی ہے کہ ہمارے بابا کا دشمن مارا گیا، وہاں جشن ہے، یہاں ماتم ہے۔ اب ہوگا کیا، یہ تو دنیا کی سیاست ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی سیاست ہے کہ 3 سال کے بعد یزید مر گیا، سید سجاد بعد کربلا 35 سال محنت خراب کر دی نا، محنت خراب۔ 3 سال دنیا جس پہ بھروسہ کرتی ہے اللہ اس کا گلا یوں دباتا۔ یہ ہے سیاست الہیہ، اور جس کے بچنے کی امید نہیں تھی اللہ نے کہا یہ 35 سال مدینے میں تمہارے سر پہ بیٹھ، 35 سال، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تو مدینہ ہے، اس کے باپ دادا کا شہر ہے، وہاں کیا بگاڑو گے۔ یہ ابھی جو جس کے اوپر تمہیں بڑا ناز ہے اس کے دربار میں آ رہا ہے، جس نے فرعون کو مات کیا، جس نے نمرود کو مات کیا، جس نے شداد کو مات کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ علی ابن الحسین۔ یہ تو علی تمہارے گئے، یہ سر رکھا ہوا ہے، علی تمہارے گئے۔ کہا وہ میرے بھائی تھے، وہ میرے بھائی کا سر ہے۔ کہا ان کا نام بھی علی، تمہارا نام بھی علی؟ کہاں؟ ہمارے سب بھائیوں کا نام علی۔ کہا اور نام نہیں تھے تمہارے باپ کے پاس؟ اور نام نہیں تھے؟ کہا نہیں، ہمارے باپ کا قول یہ تھا کہ اللہ اگر ہمیں قیامت تک بیٹے دے گا ہر بیٹے کا نام علی رکھیں گے۔ کہا ایسا کیوں کرتے تھے حسین؟ کہا اس لیے کہ تیرے باپ کے مقابل بھی علی تھا اور تیرے مقابل بھی۔ اس لیے نام رکھا، میں تیرے مقابل تیرے سامنے۔ دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہ ہم نے دیکھا، ہم نے وہ دیکھا جو یہ کائنات کی تخلیق سے 24,000 برس پہلے اللہ کے ارادے میں جو علم تھا وہ دیکھا۔ اشاروں سے سمجھا رہا ہوں، یہ علمی باتیں سمجھانا آسان نہیں ہوتی۔ علم بول رہا ہے، صاحب نہج البلاغہ کا پوتا بول رہا۔ خطیب سے کہا جاؤ ممبر پہ علی کی من پسند کرو، اس نے علی کا نام لیا، جاؤ اہل بیت کی برائیاں ممبر پہ کرو۔ یہ تو چلا آ رہا تھا 70 سال اہل بیت کو شام کے ممبروں سے برا کہا گیا۔ آج اختتام ہونے جا رہا ہے۔ 70 سال کی عادت حسین کا بیٹا چھوڑائے گا۔ معاویہ نے بنیاد رکھی ہے، پتہ چلا یزید اب اپنے باپ کی سنت کو چلا نہیں پائے گا، اور علی کا بیٹا ابھی ذبح کر دے گا۔ منقصد کرتے کرتے علی پہ آیا،
کا چند ٹکوں کے لیے خطیب سے مخاطب ہوئے، چند ٹکوں کے لیے عوام کی خوشنودی لے رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ کیا یہ حاکم تجھے بخش کے جنت میں لے جائے گا یا اللہ کا اللہ لے جائے گا؟ کہ تو اللہ والے سے پوچھ، اس کے کہنے پہ کیا عمل کر رہا ہے؟ پوچھ، مجھ سے پوچھ۔ سن، جس ممبر پہ بیٹھا ہے، یہ لکڑی کا ڈھانچہ جسے ممبر کہتے ہیں، یہ اس کا ڈھانچہ میرے دادا علی کی تلوار سے تیار ہوا ہے۔ علی کی ذوالفقار نہ ہوتی تو مسجدوں میں یہ ممبر کہاں سے آتے؟ بت رکھے ہوتے، بت جو تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے۔ یہ بری عادت ہمارے دادا نے تم لوگوں سے چھوڑوائی۔ یزید کر چکا نا یہ تقریر، تجھے جو ارمان تھا ہو چکا، اجازت دے میں اس لکڑی کے ڈھیر پر بیٹھ جاؤں۔ لکڑی کا ڈھیر بتا چکا، لکڑی کا ڈھیر ہے۔ لکڑی جب تک منسوب نہ ہو لکڑی رہتی ہے۔ اس کا نام آپ نے علم رکھ دیا، اب قابل احترام ہے۔ جب تک اس کا نام علم نہیں رکھا تھا وہ لکڑی ہے، جب تک وہ تابوت نہیں تھا لکڑی ہے۔ ارے وہ بھی چھوڑ دو، یہ ڈیکوریشن کے تخت لاتے ہو، یہ 10 جگہ شادیوں میں بھی استعمال ہو۔ جیسے ہی تم نے اس تخت پہ تابوت رکھا اب وہ بھی پاکیزہ ہو گیا، اس پہ پیر نہیں رکھ رہا کوئی، چادر بچھی ہے اس لیے کہ تابوت رکھا ہے۔ پتہ چلا ہر چیز نسبت سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ولایت علی کا ممبر ہے تو ممبر ہے، ورنہ لکڑی ہے۔ بیٹا 14-15 سال کا تھا، معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام معاویہ، دادا کے نام پہ رکھا گیا۔ نہیں یہ شیعہ ہو کے مرا۔ اس نے سارا منظر دیکھا نا، اور یہ پڑھتا تھا اپنے استاد سے، جاہل نہیں تھا۔ اس نے پوری تفسیر پڑھی تھی، پوری حدیث پڑھی تھی۔ اس کا استاد شیعہ تھا محب علی، اس کو اس نے 12 امام کے نام یاد دلائے تھے، فضائل زہرا سکھائے تھے۔ یہ سب چھپائے ہوئے تھا باپ سے، اس لیے کہ تخت پہ بیٹھنا، لیکن جب تخت پہ بیٹھنا اس کی فکر تھی، لیکن جب قیدی آئے اب اس کا مزاج بدلنا شروع ہوا، مزاج بدلا، اور وہ آئیے تخت آپ کا ہے، بیٹا آئے گا نہیں اس تخت پہ میں نہیں بیٹھوں گا، سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ اور تمام مجمع ظاہر ہے کہ محل کا مجمع، نئی تاج پوشی، یزید کا جانشین آ رہا ہے، تقریر کی اس نے، خطبہ، پورا خطبہ موجود، میری کتابوں میں موجود ہے، پڑھ لیجیے، الگ سے بھی چھپا ملتا ہے۔ بھائی مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں یہ حکومت سنبھالوں اپنے باپ دادا کی، لیکن یہ حکومت مجرموں کی حکومت ہے۔ میرے دادا نے علی کے ساتھ جو مظالم کیے اس کی سزا وہ جہنم میں پا رہا ہے۔ اب رہ گیا یہ میرا باپ، اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا میرے باپ نے، یہ تو 7ویں طبقے میں جلا ہوگا میرا باپ۔ اب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ جہنم میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں اور اس تاج کو بھی ٹھوکر مارتا ہوں۔ اور اندر گھر میں چلا گیا، اندر ماں نے خوب مارا، ماں نے مارا، نہ بڑا تک چھوڑ دیا، خوب مارا، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ 7ویں دن زہر دے دیا گیا، جنازہ نکلا، وہاں شام میں اس کی قبر ہے، گلی کے اندر پیچھے جا کے، صلاح الدین کے پیچھے قبر بنی ہوئی، یہ پوتے کی قبر ہے، وہاں 2 معاویہ کی قبریں، ایک قبرستان میں اور ایک یہ، ایک صغیر ایک کبیر، صغیر کبیر لکھا ہوا ہے۔ یہ بیچارہ مار ڈالا گیا، اور مروان جو 95 برس کا تھا تخت پہ اس نے قبضہ کر لیا۔
دنیا نے کیا سوچا تھا؟ دنیا کی سیاست نے کیا سوچا تھا؟ یزید کتنا مضبوط ہے ہمارے لیے، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، مسلمان امت مزے کرے گی اور ہم ساتھ میں رہیں گے، چمچے رہیں گے اور حکومت چلائیں گے۔ اللہ نے یزید کا انجام کیا کیا؟ اور بیٹے کے منہ سے کہلوا دیا کہ سب مجرم تھے، تخت چھوڑ دیا۔